اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین سامعین السلام علیکم۔ آج میرا پروگرام تو اسلامی ویڈیو بنانے کا تھا، لیکن کل والی ویڈیو جو میں نے سب فار کے کیمپ کرنے کے بارے میں بنائی تھی، اس میں اور آج والے ویڈیو میں ایک تعلق ہے، اگرچہ وہ الگ ویڈیو ہے، یہ الگ ویڈیو ہے۔ وہ ویڈیو میری تجربے کی ہے، وہ میں نے خود سے کیا ہوا ہے، اور یہ ویڈیو اس کے بارے میں آپ کے بعد میں بتاؤں گا کہ اس کا کیا معاملہ ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، میری ایک بات یاد رکھنی ہے آپ لوگوں نے، میں کبھی بھی کوئی غلط چیز آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے مجھے توفیق دی تو میں اس وعدے پر قائم بھی رہوں گا۔ آج میں آپ کے سامنے نوشادر کا تیل، قائم النار تیل کا نسخہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس میں جو آخر میں تبصرہ کروں گا وہ آپ نے ضرور سننا ہے، اسے مس نہیں کرنا ہے۔ یہ نسخہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک پرانی کتاب میں، ایک پرانی بیاس میں نے شیروں کی شکل میں ایک نسخہ پڑھا۔ وہ شعر کیا تھے، وہ اس طرح پر تھے: روغن ملے مبارک اندر، قاتل شادر کھارے نو، کھرل کریں تے تشویہ دیمی، لامی اپنے چارے نو، اے نشادر گارا ہوسی تے قائم کریسیا پارے۔ یہ شعر تھے، اس میں اور تو کوئی پیچیدگی نہیں تھی، صرف ایک ہی پیچیدگی تھی کہ روغن ملے مبارک جو ہے وہ کس کو کہا گیا ہے، اس سے کیا مراد ہے۔ آپ نے طب میں یہ لفظ پڑھا ہوا ہے، ملے۔ ملے نمک کو کہتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس کو سمجھا اور نمک کا روغن بنانا شروع کر دیا۔ بہت سے نسخے آپ کو ملیں گے جن میں نمک کا تیل بنانے کے نسخے آپ کو ملیں گے۔ بہت لوگوں نے کوشش کی لیکن اس میں کامیاب نہ ہوئے۔ ایک دوا ہے جسے ملہم نار کہا جاتا ہے، وہ کیا ہے؟ ملہم نار، وہ کھار ہے۔ لوگوں نے کھار کا نمک بنانا شروع کر دیا، کیونکہ ان اشعار میں نام تو صرف ملے تھا، ملے مبارک۔ کھار کا تیل بنانا شروع کر دیا لیکن وہ بھی کامیاب نہ ہوئے۔ میں نے تقریباً 15 سے 20 سال تک اس کے بارے میں سوچا، اس کے بارے میں پڑھتا رہا، غور کیا۔ آخر کار مجھے اس کا حل سمجھ میں آ گیا۔ یہ بات یاد رکھیے، ہمیشہ قدرت رہنمائی کرتی ہے۔ قدرت کی رہنمائی کے بغیر آپ کچھ بھی نہیں ہیں، آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے۔ اگر قدرت آپ کی رہنمائی کرے گی تو آپ کو سب چیزیں حاصل ہو جائیں گی، آپ سب چیزوں کا قابو پا لیں گے۔ اس کی ایک اور مثال میں آپ کے سامنے رکھوں۔ ایک مولانا تھے، ان کے پاس میں ایک نسخہ، میں نے سنا کہ ان کے پاس نسخہ ہے۔ میں اپنے دوست کے ساتھ ان کے پاس گیا، اتفاقاً ہم جمعہ کے دن وہاں پہنچے۔
جمعہ پڑھا، جمعہ پڑھنے کے بعد ہم ان کے ساتھ بیٹھ گئے، باتوں باتوں میں نے ان سے نسخہ پوچھا، انہوں نے نسخہ بتا دیا۔ جب نسخہ بتا دیا تو میں نے گھر آیا جب، تو میں نے وہ نسخہ بنایا، لیکن وہ نسخہ نہ بنا، پھر بنایا نہ بنا، پھر میں نے اپنے تجربات پر غور کیا، دیکھا تو مجھے لگا کہ وہ نسخہ غلط ہے۔ یہ صحیح بات میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ تو اس کے بعد میں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ وہ شخص اپنے آپ کو کہلاتا تو علامہ ہے، امام ہے، تقریریں کرنے جاتا ہے، اسلام کے موضوع پر تقریریں کرتا ہے اور دعویٰ کرتا ہے کہ میں دین اسلام کا نمائندہ ہوں، لیکن وہ جھوٹ بولتا ہے۔ یہیں پر یہ بات سن لیجیے کہ یہ میری غلطی تھی، اس نے مجھ سے جھوٹ نہیں کہا تھا۔ خیر عرصہ گزرتا رہا، یہ بھی تقریباً 20-25 سال کا عرصہ گزر گیا۔ ایک دن میں ایسے چارپے پر لیٹا ہوا تھا، مجھے خیال آ گیا، میں سوچنے لگا، سوچتے سوچتے اچانک میرے ذہن میں خیال آیا کہ اس ایک نام پر دو چیزیں ہیں، اور عام طور پر جو چیز میں نے نسخہ بنانے کے لیے استعمال کی تھی، وہ جسے عام طور پر لوگ استعمال کرتے ہیں اور وہ کام کرتی ہے، لیکن اس وقت مجھے خیال آیا یہ تو غلط ہو گیا، میں نے یہ نہیں استعمال کرنا تھا، میں نے وہ دوسری والی چیز استعمال کرنی تھی۔ خدا جانتا ہے جب میں نے وہ دوسری چیز استعمال کی تو وہ نسخہ مکمل ہو گیا۔ یعنی جو میں کہتا تھا کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ میری بات غلط ہو گئی، اس نے سچ کہا تھا، سچ نسخہ دیا تھا مجھ کو۔ اس دن کے بعد پھر میں نے اس کو کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ جھوٹ بولتا تھا۔ میں نے سنا وہ شخص فوت ہو گیا، اللہ تعالیٰ اس کی کمیوں کوتاہیوں کو معاف فرمائے اور اسے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جب سے وہ میرا نسخہ ٹھیک ہوا، اس دن کے بعد میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ اس شخص نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا، اور میں اپنے ان الفاظ پر جو میں اس کے بارے میں بولا کر رہا تھا خدا سے معافی بھی چاہتا ہوں، اور آپ کے سب کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ میں الفاظ غلط بول رہا تھا، اس شخص نے مجھ سے دھوکہ نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائے۔ یہ بات ہوتی ہے، کبھی کبھی ٹائم تو لگتا ہے، لیکن جب اللہ رہنمائی کرتا ہے تو سب چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے اس نسخے میں بھی میں نے کافی عرصہ لگایا اور میں خدا کی طرف متوجہ رہا، اس سے مانگتا رہا، اس سے پوچھتا رہا، تو اللہ تعالیٰ نے آخرکار میری رہنمائی کر دی۔ آج کی ویڈیو میں تو میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ وہ کیا چیز تھی، عام سی چیز ہے، لیکن کیا چیز تھی وہ پھر کسی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن میرے اس ویڈیو بنانے کا ایک خاص مقصد ہے، اگر آپ وہ سمجھ جائیں گے تو مجھے کمنٹس میں بتانا کہ میں نے یہ ویڈیو کیوں بنائی، اس کا ایک خاص مقصد ہے، اور اس کا تعلق پچھلی ویڈیو سے ہے جو سم الفار والی ویڈیو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دنوں کے بعد میں یہ بات بھی آپ کے سامنے واضح کر دوں گا کہ میں نے یہ ویڈیو کیوں بنائی تھی اور اس کا اس پچھلی ویڈیو کے ساتھ سم الفار والی ویڈیو کے ساتھ کیا تعلق تھا۔ معزز ناظرین و سامعین، یہ ویڈیو صرف اس لیے ہے کہ آپ میں سوچنے کی عادت بڑھے اور آپ اللہ سے توقع کرتے ہوئے اللہ کو ہی سے رہنمائی مانگیں۔ اس عادت کو اپنائیے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ہر لحاظ سے آپ کی رہنمائی کرے گا۔ ایک خاص بات، آپ نے کبھی یہ خیال دل میں نہیں لانا کہ ہم عام لوگ ہیں،
عام آدمی ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کیوں کرے گا؟ دوستو یہ بات یاد رکھو، اللہ تعالیٰ گناہ گاروں سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ یہ راہ راست پر آ جائیں، صحیح عقیدے پر آ جائیں۔ چلتے چلتے ایک بات میں اور بھی کر دوں، یہ نماز، یہ روزے، یہ زکوٰۃ، حج وغیرہ کوئی اسلام کا مقصد نہیں ہے۔ یہ ایک طریقہ کار ہے جس پر عمل کرتے ہوئے ہم نے وہ مقام حاصل کرنا ہے۔ یہ ضروری ہیں، ان کے بغیر ہم وہ مقام حاصل نہیں کر سکتے۔ کون سا مقام؟ جس مقام سے ہم گرے تھے، وہ مقام جو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو عطا کیا تھا اور کہا تھا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔ جب ہم سے غلطی ہوئی تو ہم اس مقام سے گرے، اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہوا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ، پھر سب سے نیچے گرا دیا۔ اس نیچے سے اسفل سافلین سے اوپر اٹھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ہتھیار ہمیں دیے ہیں جو نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، لیکن یہ وہ آلات ہیں جن کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے وہ مقام حاصل کرنا ہے۔ اصل میں ہمارا مقصد وہ مقام ہے۔ اس سب کے لیے سب سے ضروری چیز ہے وہ سچائی ہے، ایمان میں پختگی ہے اور خیر خواہی ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ، جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ اگر آپ میں خیر خواہی ہے، آپ دوسرے خیر خواہی چاہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا دین مکمل کر دیا ہے۔ آپ کا دین مکمل ہے اور اس کی جزا آپ کو ملے گی۔ ایک چھوٹی سی بات جاتے جاتے میں اور کہہ دوں، ہم جب مسلمان آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو کہتے ہیں السلام علیکم۔ ہمیں یہی نہیں پتا کہ ہم یہ کہہ کیا رہے ہیں۔ آج میں آپ کے سامنے السلام علیکم کا مطلب جو میں سمجھتا ہوں وہ رکھنے لگا ہوں۔ میری نظر میں السلام علیکم کا مطلب یہ ہے کہ میں کہتا ہوں اے دوست، میرا تجھ سے وعدہ ہے کہ میری طرف سے تجھے کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، میری طرف سے تمہیں ہر طرف سے سلامتی ہے، یعنی میں تمہارا کوئی نقصان نہیں کروں گا۔ یہ السلام علیکم کا معنی میری نظر میں ہے۔ اور اگر ہم حقیقی دل سے، سچے دل سے سامنے والے شخص کو یہ کہہ رہے ہیں کہ میری طرف سے تجھے کوئی نقصان نہیں ہوگا، اور ہم اسے نقصان پہنچائیں، اسے جھوٹی بات کریں، اسے جھوٹا وعدہ کریں، تو ہم کیا ہوں گے؟ وہ الفاظ میں نہیں کروں گا، آپ ذرا سوچ لیجئے۔ ہم سلام بہت کرتے ہیں، بلکہ آگے بڑھ کر گلے ملتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے الفاظ کی قدر کا پتہ نہیں ہوتا۔ عزیز دوستو، اپنے الفاظ کی قدر کیجئے، اور آپ کا ظاہر اور باطن، آپ کے الفاظ اور آپ کا ایمان، یہ ایک ہونا چاہیے۔ اگر یہ ایک ہوا تو انشاءاللہ تعالی کامیابی ہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ کہنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرماوے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔